الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر وذی وقار علماء کرام طلباء اعظام اور ضلع اٹک کے اس علاقے حسن ابدال برہان اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم۔ بجلی روزانہ جاتی اسی وقت یا صرف آج ہی جانا تھا؟ جی چلیں
اللہ اکبر. میری طرف توجہ فرمائیں. اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور بے شمار انعامات اور احسانات ہیں، لیکن یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے دولت ایمان نصیب کرنے کے بعد ہمیں قرآن سے وابستہ کر دیا ہے. آج خوشی کی بات یہ ہے کہ چند لمحے قبل 60 سے زائد بچوں نے قرآن کریم سیکھا، اور ہمارے اکثر پروگرامات اسی سلسلہ کی کڑی ہوتی ہے کہ یا تو قرآن کریم ناظرہ یا حفظ یا ترجمہ تفسیر درس، یا افتتاح ہے تو یا اختتام ہے. تو آج اس عظیم خوشی میں آپ سب لوگ شریک ہیں. میرے دوستو، یہ پانی پینا اور پلانا تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، اس سے مجلس میں یکسوئی نہیں رہتی. بولوں گا میں تو میں اس دوران پانی نہیں پیوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں چلو خود پی رہا ہے تو ہمیں نہیں پینے دیتا، میں نہیں پیوں گا. تو اس لیے آپ کی تھوڑی دیر پیاس برداشت کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ سناؤں تو پھر کہو سبحان اللہ. ایسا نہ ہو آپ سننا نہ چاہیں افراتفری مجمع میں، تو پھر مجھ سے بات نہیں ہوتی. پھر میں ان خطیبوں میں نہیں ہوں کہ لوگ چاہے سوئے ہوں ٹانگیں سیدھی کریں اور سکیڑیں لمبی کریں سکیڑیں اور بندہ آنکھیں بند کر کے لگا رہے. یہ نہیں. تھوڑی دیر سنیے، توجہ کے ساتھ دل کا برتن سیدھا کیجئے تاکہ کتاب و سنت کے کچھ موتی آپ کے دل والے برتن میں پڑ جائیں اور گھروں کو جائیں تو کچھ لے کر جائیں. اللہ نے ہر پیغمبر کو دعوی نبوت کی تائید اور تصدیق کے لیے وقت اور حالات کے مطابق یا قوم کے مطالبے کے مطابق معجزات عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کو عصا ید بیضاء کا معجزہ عطا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کئی معجزات عطا فرمائے. مادر زاد نابینے کی آنکھوں کی اوپر آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ بینائی عطا کر دیتے. کوڑ برس کے مریض کے اوپر ہاتھ رکھتے اللہ شفا عطا کر دیتے. مردے کی قبر پہ کہتے کہ زندہ ہو جا، قم باذن اللہ کہتے اللہ اس میں جان ڈال دیتے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے. بڑی تعداد ہے ان معجزات کی. ان پہ مستقل تصانیف اور کتابیں موجود ہیں. لیکن صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبیوں کو اللہ نے معجزات ایسے دیے، ہاتھ چمکتا، عصا دیا، ید بیضاء وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ نے جو مجھے معجزہ دیا ہے وہ ہے اللہ کا قرآن جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، جو بیک وقت معجزہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، وحی الہی بھی ہے، اور انسانوں کے لیے دستور حیات اور قانون زندگی بھی ہے. اتنی جامع کتاب اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. میں نے خطبے میں آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی کچھ آیات پڑھی ہیں. اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، آپ کی توجہ کا طلبگار رہوں گا. فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم
وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون۔ یہ قرآن روشن آیات ہیں، واضح آیات ہیں، بینات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، یعنی اہل علم وہ ہیں جن کے سینوں میں اللہ کی آیات بینات ہیں۔ فرمایا نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا الا الظالمون، مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں، یعنی انصاف کے قاتل ہیں، انصاف کے دشمن ہیں۔ کوئی بھی انصاف پسند آدمی، کوئی بھی منصف مزاج آدمی میری آیات کو سنے گا، غور کرے گا، وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ واقعی یہ آیات مخلوق کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو ظلم نہیں کرے گا، انصاف کرے گا، وہ سمجھ جائے گا۔ ہاں ظالم ہی انکار کریں گے۔ ذرا آگے سنیے آیت نمبر 50، فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا انزل علیہ آیات من ربہ، مشرکین آتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پیغمبر پر رب کی طرف سے نشانیاں، رب کی طرف سے معجزات کیوں نہیں نازل کیے جاتے؟ کون سے آیتیں تو اترتی ہیں، معجزات تو بہت سارے ہیں، پھر کیا مطلب؟ یعنی جو معجزات وہ مانگتے تھے، ان کے منہ بولے مانگے، منہ سے مطالبہ کیے ہوئے معجزات، ان کے من پسند معجزات، وہ کیوں نہیں اتارے جاتے ان کے اوپر؟ لولا انزل علیہ آیات من ربہ، پہلا جواب دیا، فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، پہلا جواب میرا پیغمبر کہہ دیجئے معجزات اتارنا، نشانیاں اتارنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں معجزہ ظاہر نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، لیکن اس میں تصرف اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ کرامت ولی کے اختیار پہ ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن اس میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اور بے شک یقیناً میں تو ڈرانے والا ہوں، مبین، کھول کر تمہیں ڈرا رہا ہوں، ہر بات کی وضاحت کر رہا ہوں، ہر مسئلے کی۔ اس کو ٹھیک کریں بھائی۔ فرمایا انما انا نذیر مبین۔ دوسرا جواب، معجزات مانگتے ہیں، میں جس مقصد کے لیے اتنی آیتیں پڑھی اس کو سنیے۔ فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، جی پنکھے کم کر دیں اگر بجلی نہیں چلاتی اس کو تو، جی بس دعا کرو اللہ وولٹیج میں برکت ڈال دے۔ کیا کر سکتے ہیں اور جی اللہ اکبر۔ میں تو اکثر یہی کرتا ہوں، جہاں جاتا ہوں تو پہلے یہی کہتا ہوں اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرما، یہ ٹھیک ہو تو ہم کچھ کہہ سکیں گے۔ تو فرمایا
میرا پیغمبر کہہ دیجئے اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم۔ مکے کا مشرک کھڑا ہے میرے پیغمبر کے مقابلے میں اور کہتا ہے معجزات دکھا، نشانیاں دکھا۔ تو اللہ جواباً کہتے ہیں اگر تمہیں معجزہ چاہیے تو جو کتاب میں نے اپنے پیغمبر پہ نازل کی ہے کیا یہ معجزہ کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ اولم یکفیہم، کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے آپ پر، یتلی علیہم، جو کتاب ان پر پڑھی جاتی ہے صرف معجزہ ہی نہیں ہے بلکہ فرمایا ان فی ذالک لرحمتن، رحمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، وذکرا، اور نصیحتوں سے بھرپور کتاب ہے، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو تصدیق کرتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، یقین والوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ جو بھی انصاف کی نظر سے دیکھے گا اور انصاف کے ساتھ سنے گا وہ پہنچ جائے گا اس نتیجے پر کہ واقعی یہ کلام میں برحق ہے اور یہ میرے پیغمبر کا المعجزۃ الخالدہ، یہ آپ کا ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور یہ اس دور میں کہا گیا جس دور میں عربیت کا چرچا تھا، جس دور میں صہبان بن وائل جیسے شاعر موجود ہیں، جس دور میں لبید جیسے شاعر موجود ہیں، ایسے شعراء موجود ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں صہبان وہ شاعر ہے جس نے بالغ ہونے کے بعد موت تک ایک جملہ دوبارہ مکرر نہیں کہا، ایک جملہ زندگی بھر دوبارہ اس کو مکرر نہیں کہا، نئے نئے جملے۔ لبید وہ شاعر ہے کہ عرب نے اس کے بارے میں مکے والوں نے مشہور کر دیا کہ جب لبید بولیں تو اکتبوہا، اس کا قصیدہ، اس کا کلام، اس کے اشعار لکھ لیا کرو، وَلَوْ بِالْخَنَاجِرِ اکتبوہا علی الحناجر ولو بالخناجر۔ اس جملے کے اندر کتنا کمال ہے۔ لبید بولے آپ کے پاس قلم نہ ہو تو خنجر سے لکھ لو، اور اگر کاغذ نہ ہو تو گردن پہ لکھ لو۔ اب گردن پہ آپ خنجر سے لکھیں گے تو کیسے لکھا جائے گا؟ کچھ تو کٹے گا، یعنی آپ کی گردن کٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، اس کا کلام ضائع نہ جائے۔ یہ شعراء موجود ہیں، لیکن جب قرآن اترتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرا پاک پیغمبر کہہ دیجئے اگر سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں، کس بات پر؟ ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسا قرآن لانے پہ اکٹھے ہو جائیں تو لا یأتون بمثلہ، سب کچھ کر سکتے ہیں، ہوائی جہاز ہوا میں اڑائیں گے، ایٹم بنا لیں گے، انسان اتنا ترقی کرے گا، کمپیوٹر بنا لے گا، ہاں سب کچھ کرے گا، نہیں کر سکے گا تو میرے قرآن جیسا قرآن کبھی نہیں بنا سکے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ مخلوق جو چیز بناتی ہے
اس کی مثل بنانا آسان ہے، اس سے بہتر بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے اور براہ راست اللہ نے اتارا ہے، جبریل کے واسطے سے اتارا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کی مثل کوئی بنا سکتا؟ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے 114 سورتوں میں تو وقت درکار ہے، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 صورتیں منتخب کر لو اور بنا کے لے آؤ، لیکن نہیں لا سکے، فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ بِسُورَةٍ تنوین تقصیر کی ہے، بڑی صورت نہیں، بقرہ آل عمران نساء مائدہ نہیں، بلکہ بِسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، چھوٹی مختصر صورتی کوئی بنا کے لے آؤ۔ لیکن آپ یقین جانیے برہان والو، یہی برہان آپ کو سنا رہا ہوں کہ مکے کے کافر آپ کے مقابلے میں بدر میں تو آئے، آپ کے مقابلے کے لیے میدان احد میں تو آئے، خندق میں آئے، حنین میں آئے، تبوک میں آئے، طائف میں آئے، خیبر میں آئے، مرے بھی ہیں اور صحابہ کو مار کے شہید بھی کیا، ہر کام کے لیے تیار ہوئے، لیکن قرآن جیسی صورت بنانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا مر جانا آسان ہے، مار دینا آسان ہے، لیکن قرآن کی صورت جیسی صورت بنانا ناممکن ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے میرا دوست، اپنی نسبت اس کے ساتھ جوڑیے، اور یہ نہیں کہ قرآن نے صرف یہ کہا کہ الفاظ بناؤ، نہیں، قرآن ہر اعتبار سے معجز ہے، اپنی فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے، پیشن گوئیوں کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے، ایسا عربی تو ہر کوئی بنا لے گا، لیکن اس میں سچائی کہاں سے ڈالے گا؟ عربی کے قصیدے بنا لے گا، ان میں ایسی تاثیر کہاں سے ڈالے گا؟ کلام تو بنا لے گا، لیکن اس میں دعوے پر دلائل کے انبار کیسے پیش کرے گا؟ دلائل کے دلیل عقلی، دلیل نقلی، دلیل وحی، کبھی مثال، کبھی وعدہ، کبھی وعید، کبھی بشارت، کبھی تخویف، کہاں سے ایسے لائے گا؟ یقین کیجئے عرب نے دیکھا ہے، عجم نے دیکھا ہے، جس نے بھی انصاف کے ساتھ دیکھا ہے اور وہ مانا ہے کہ یہ رب کا قرآن ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، امام اصمعی، برہان والو یہ سنیے گا ذرا، امام اصمعی لغت کا بہت بڑا امام گزرا ہے، اور اس نے تقریباً اکثر زندگی عرب میں دیہاتوں میں گزار دی، چل پھر کے، جہاں کوئی پنڈ دیکھتا، کوئی قصبہ دیکھتا، کوئی گاؤں دیکھتا، یہ پہنچ جاتا، قلم کاغذ بھی پاس۔ کسی نے کہا یہ کیوں؟ کہتا ہے شہر کی عربی خلط ملط ہو جاتی ہے اور گاؤں کے لوگوں کی زبان ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے، تو میں بالکل بدوؤں میں جا کے عربی کے جملے سیکھتا ہوں کہ عرب پیور زبان جو استعمال کرتے ہیں وہ کیسے ہوتی ہے، اور بڑا کمال حاصل تھا فصاحت اور بلاغت میں، اس حد تک اس شخص کو کمال حاصل تھا، علماء سے معزوز ہوں گے، کہتے ہیں ایک دن میں چلا گیا عصر کے بعد گھومنے کے لیے، یہ علماء طلباء کی عادت ہے آج تک، جو ہی چھٹی ہوتی ہے تو عصر کے بعد یہ گھومنے چلنے پھرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ میں بھی ایک پہاڑی ایریے کی طرف نکل جاتا، میں نے دیکھا ایک دن تو کسی چٹان کے اوپر کسی شاعر نے، کسی ناکام عاشق نے کوئی شعر لکھا ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے عاشق جب کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ شاعریاں نہیں کرتا، یہ جتنے بھی شاعریاں کرتے ہیں یہ عشق میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ ناکام ہوتے ہیں،
تو پھر یہ جگہ نہ جگہ نہیں دیکھتے، درخت نظر آئے، دیوار نظر آئے. آپ موٹر وے پہ سفر کرتا ہوں میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ موٹر وے کے واش روموں میں بھی شعر لکھے ہوئے تھے. تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے، اگر آپ کو قلم پکڑنا ہاتھ میں آ ہی گیا ہے، کوئی جگہ تو دیکھ. کوئی اپنا فون نمبر لکھ کے جا رہا ہے، کوئی کسی کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی کسی کی تعریفیں کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. عقل انسانی شرما جاتی ہے کہ مت ماری تھی اس کو ان لوگوں کی. امام اصمعی فرماتے میں گیا تو چٹان کے اوپر شاعر نے شعر لکھا ہے. کیا کہتا ہے؟ الا یا معشر العشاق باللہ خبروا، الا یا معشر العشاق باللہ خبروا، اذا حل عشق بالفتى کیف یصنع. او عاشقوں کی جماعت، کن کو خطاب کر رہا ہے؟ ہاں، کہتا ہے میری بیماری میں جو مبتلا ہو سارے سن لو. او عاشقوں کی جماعت، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے یہ بتلاؤ، جب ایک نوجوان میں عشق دنس جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ کیف یصنع، کیا کرے؟ میں نے وہیں سے کوئی کوئلہ شعلہ اٹھایا لکھنے کے لیے، میں نے اسی وزن کے اوپر نیچے جواب لکھ دیا. میں نے کہا یداری ہواہ ثم یکتم امرہ ویخشع فی کل الامور ویخضع. کمال کا شعر ہے دوستو. کہتے ہیں میں نے کہا یداری ہواہ، اپنی محبت میں نرمی کرے اور اپنے راز کو چھپائے، محبت کو دیواروں پہ چٹانوں پہ نہ لکھے، ہر معاملے میں ڈرے اور عاجزی اختیار کرے. میں لکھ کے آ گیا، میں نے کہا پڑھے گا تو یاد رکھے گا. کہتے ہیں جب اگلے دن پھر عصر کے بعد گیا تو دیکھتا ہوں اس شاعر نے نیچے پھر جواب لکھا ہوا ہے اسی وزن میں، اور کہتا ہے کیف یداری والہوى قاتل الفتى، کیف یداری والہوى قاتل الفتى وفی کل یوم روحہ تتقطع. اور نصیحت کرنے والے کیسے چھپائے، کیسے نرمی کرے، حالانکہ محبت عشق جو ہے یہ جوان کے لیے زہر قاتل ہے، اس کی روح روزانہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے، اور تو کہتا ہے کہ چھپائے پھرے. لوگ کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے. کیسے چھپائے؟ میں نے کہا اچھا. میں نے نیچے پھر لکھ دیا. میں نے کہا اذا لم یجد صبرا بکتمان سرہ، اذا لم یجد صبرا بکتمان سرہ فلیس لہ شیء سوى الموت انفع. جو بندہ راز نہ چھپا سکے اس کے لیے موت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. برہان والو، راز سینے میں رکھنا اور چھپا کے رکھنا بہت بڑے جگرے کی بات ہے. ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا مجھے عشاء کے وقت کوئی راز کی بات نہ بتایا کرو. ہم نے کہا اس میں کیا حکمت ہے؟ کہتے ہیں صبح تک میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کوئی بندہ ملے میں اس کو سناؤں. تو رات بڑی لمبی ہوتی ہے تو صبح تک میں اس کو سینے میں کیسے چھپائے رکھوں؟ بعض لوگوں کی یہ عادت، اور بعض لوگوں کا سینہ وہ رازوں کا قبرستان ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے راز اندر چھپائے رکھتے ہیں. تو امام اصمعی فرماتے ہیں میں نے کہا اذا لم یجد صبرا بکتمان سرہ فلیس لہ شیء سوى الموت انفع. اس کے لیے موت سے بہتر کوئی نہیں. تیسرے دن جب عصر کے بعد گیا ہوں تو چٹان کے پاس ایک جوان مرا ہوا پایا، اور اس نے اوپر لکھا مر سکتا ہوں لیکن چھپا. اب آپ کہیں گے یہ کیا چیز تھی کہ بندہ مار دیا؟ یہ کلام ہی تو تھا میرا دوست. یہ کیا تھا؟ یہ کلام کا پاور تھا.
جب ایسے شعراء ہیں، یہی امام اصمعی کہتے ہیں ایک دن ایک پنڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دیہات کے اندر، دیہاتی بھی ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں نے بیٹھے بیٹھے وہاں قرآن کریم کی آیتوں پہ بات شروع کر دی، اور کرتے کرتے قرآن کریم کی یہ آیت میں نے پڑھی، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ برہان والو، اللہ کے لیے توجہ کرو، قرآن کا معجزہ ہونا دیکھیے، ذرا اسلوب دیکھیے، ایسا ہی کلام نہیں ہے، یہ بہت مربوط، اللہ کی قسم، بسم اللہ کی بات سے والناس کی سین تک یہ قرآن ایسا مربوط ہے جیسے تسبیح کے دانے پروئے ہوئے ہیں، کوئی بات بھی اس کی بے ربط نہیں ہے۔ تو امام اصمعی فرماتے ہیں ہم نے یہ آیت پڑھی، ذرا میں آیت پڑھتا ہوں، اب بجلی آ گئی ہے کہ چلی گئی ہے؟ چلیں آج میرا بھی امتحان ہے، توجہ ہے میری طرف؟ فرمایا یہ آیت ہم نے پڑھی، آپ توجہ کیجئے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کا ہاتھ کاٹ دو، کیا کر دو؟ ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاءً بما کسبا، یہ بدلہ ہے، جزا ہے اس عمل کی جو انہوں نے کیا، اس جرم کی جو انہوں نے کیا، نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، واللہ غفور الرحیم۔ امام اصمعی بھول کے کیا پڑھ دیا؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ آیت ہے واللہ عزیز حکیم، آیت میں لفظ کس پہ ختم ہوتی ہے؟ آیت واللہ عزیز حکیم۔ امام اصمعی فرماتے ہیں میں نے بھول کے واللہ غفور الرحیم پڑھ دیا، تو ادھر دیہاتی بیٹھا ہوا تھا بالکل جٹ جائل سکا، وہ کہنے لگا ھذا کلام من، مولانا صاحب یہ کس کا کلام پڑھے ہو؟ میں نے کہا ھذا کلام الرحمن، یہ رحمان کا کلام ہے۔ پینڈو کہنے لگا، دیہاتی کہنے لگا واللہ ھذا لیس کلام الرحمن، کہتا اللہ کی قسم یہ رحمان کا کلام ہے۔ امام اصمعی فرماتے ہیں میں چونک گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے کیا پتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں؟ میں نے پھر آیت پڑھی، وہ کہنے لگا نہیں ہے یہ کلام۔ میں نے اس سے کہا، کہتے ہیں بس مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں میں نے مسجد سے قرآن منگوایا، بھائی قرآن کا مصحف لے آؤ، نسخہ لے آؤ، جب کھولی سورت مائدہ آیت نمبر 38 کھولی تو واقعی کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے ان کے عمل کی، عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم تھا۔ تو میں نے جب عزیز حکیم پڑھا تو پینڈو کہنے لگا دیہاتی ھذا کلام الرحمن، کیا کہا؟ ھذا کلام الرحمن۔ تو میں نے اس سے پوچھا حل قرأت القرآن، حل حفظت القرآن، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے، یاد کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کوئی نہیں، میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں کبھی۔ میں نے کہا اچھا چلو پورا نہ پڑھو، حل قرأت سورۃ المائدہ،
کیا تو نے سورہ مائدہ پڑھی ہے کہ تجھے اس آیت کا پتہ؟ اس نے کہا مجھے پوری سورہ مائدہ بھی میں نے نہیں پڑھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے پھر تو نے کیسے پتہ کر لیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، غلطی پکڑ لی؟ وہ کہنے لگا پیچھے تو نے ذکر کیا کہ چوری کرنے والا مرد اور عورت اس کا ہاتھ کاٹ تو یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، پھر تو نے آخر میں پڑھا اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو ان کا نہ غفر ورحم لما قطع، اگر اللہ نے اس کو بخشا ہوتا، رحم کیا ہوتا تو ہاتھ کیوں کاٹا ہوتا؟ اس کا جوڑ نہیں ملتا پیچھے کے ساتھ۔ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ادھر اس جملے کا پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ نہیں ملتا۔ لیکن جب تو نے کہا واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکیم ہے، تو جب تو نے کہا تو میں نے کہا واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہو عزا فحکم فقطع، انہو عزا، جب وہ زبردست ہے تو اس نے فیصلہ سنایا، جب اس نے فیصلہ سنایا تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ کمال ہے اس کتاب میں۔ صرف الفاظ کے اعتبار سے ذرا دیکھیے، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر ہے۔ اللہ، اب ذرا توجہ کیجئے، مسجد نبوی میں آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک شخص آیا اور دروازے پہ کھڑے ہو کر یوں چوکاٹ پکڑ کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اسلمت لرب العالمین۔ میں اب کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں وَهَلْ لِذَلِكَ سَبَبٌ، ایسے ہی تو نے کلمہ پڑھ لیے یا کسی نے دعوت دی، کوئی سبب ہے تیرا کلمہ پڑھنے کا؟ کہنے لگا ہاں۔ سنیے، امام قرطبی ذکر کرتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پوچھا کیا سبب ہے؟ وہ کہنے لگا میں روم کا عیسائی ہوں، تورات انجیل پڑھا ہوا ہوں، آپ کا مسلمان ہماری قید میں تھا، جیل میں تھا، اور میں جیل کے اس پنجرے کے باہر گھوم رہا تھا، جیل کے پنجرے کے باہر میں گھوم رہا تھا، وہ اپنی کتاب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، وہ قیدی، میرے کانوں میں اس کی تلاوت پڑی، جو ہی میں نے غور کیا تو وہ قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا، تو میں حیران رہ گیا کہ اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس ایک آیت میں اتنی جامعیت ہے کہ پوری تورات اور انجیل کو ایک آیت میں نچوڑ کے رکھ دیا گیا ہے۔ پوری تورات اور انجیل کا خلاصہ ایک آیت ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، واقعی یہ مسلمان ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تعجب میں کہنے لگے وہ آیت آپ کو یاد ہے، مجھے سنا سکتے ہو؟ کہنے لگا ہاں مجھے یاد ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنائیے وہ کون سی آیت ہے؟ یہ میرے سامنے 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور ہے، آیت نمبر 52 ہے۔ فرمایا وہ یہ آیت تھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اب ذرا اس میں دیکھنا کیسے تورات انجیل اور دین کا نچوڑ ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
امام قرطبی یہ آیت بھی لکھتے ہیں، یہ واقعہ بھی لکھتے ہیں، اور مزے کی بات ہے اس آیت کا معنی بھی کرتے ہیں۔ بس صرف میں امام قرطبی کا ہی وہ معنی کر دیتا ہوں، آپ کو نچوڑ سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فِي الْفَرَائِضِ، جس نے فرائض میں اللہ کی اطاعت کی، وَرَسُولَهُ فِي السُّنَنِ، سنتوں میں رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ فِي مَا مَضَىٰ مِنْ عُمْرِهِ، جو عمر گزر گئی ہے اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں جرم کیے ہیں ان جرائم پہ اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِهِ، اور آئندہ کے لیے رب کی نافرمانی سے بچتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ تو اللہ کی فرائض میں اطاعت، سنتوں میں مصطفیٰ کی اطاعت، گزرے ہوئے گناہوں پر بھی ڈرتا ہے، روتا ہے، آئندہ گناہوں سے بچتا ہے، ساری کتابوں کا نچوڑ یہی تو ہے، اور کیا چاہیے؟ یہ معجزہ ہے قرآن، جس نے غور کیا، جس نے تدبر کیا ہے، یقین کیجئے وہ سمجھا ہے۔ ہاں ضدی کی بات الگ ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مشرکین مکہ سے میدان کارزار میں آپ نے جنگ جیتی، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، تو جو گرفتار ہوئے فیصلہ یہ ہوا، شورا میں طے کیا گیا کہ ان کو فدیہ لے کے کیا کیا جائے، قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اختصار کرتا ہوں، اب کیسے چھوڑا جائے؟ ہر قیدی کے رشتہ دار آ رہے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ مکہ سے جبیر بن مطعم آ گیا، اور جبیر بن مطعم خود کہتا ہے میں سفر کرتے کرتے شام کے وقت میں مدینہ پہنچا۔ کس وقت؟ اور جب پوچھتے پوچھتے پہنچا تو کسی نے کہا نبی علیہ السلام مسجد میں، جو ہی میں مسجد میں آیا، مسجد میں داخل ہوا تو نماز کھڑی ہو گئی مغرب کی۔ میں داخل ہوا ہی تو بس وہاں مسجد میں مغرب کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر ہیں، صحابہ کرام مقتدی ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں انتظار میں تھا کہ نماز ختم ہو تو کوئی بات کروں، جو ہی نماز کھڑی ہو گئی اس وقت نماز مغرب کے دوران نبی علیہ السلام نے جو سورت پڑھی وہ یہ سورت پڑھی۔ جبیر کہتا ہے نبی علیہ السلام کی زبان پہ یہ سورت تھی وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا۔ کہتے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ نبی علیہ السلام اس آیت پہ پہنچتے ہیں۔ ابتدا سے سن رہا ہوں، جب نبی علیہ السلام اس آیت پہ پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ ویسے ہی پیدا کیے گئے یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کہتے ہیں جب یہ آیت پڑھی تو قریب تھا کہ میرا سینہ پھٹ جائے، قریب تھا کہ میرا سینہ پھٹ جائے، یہ آیتیں اترتی تھی ایسے میرے سینے میں۔ کہتے ہیں ادھر سلام پھیرا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہی سلام پھیرا میں اٹھا اور آگے بڑھا، فرمایا میں تو آیا مذاکرات کے لیے،
لیکن قیدیوں کی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے ہاتھ آگے کیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ فرمایا ہاتھ آگے کیا اور میں نے زبان سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے۔ لوگوں، اگر آپ راحت چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو قرآن تسلیاں دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ تسلیاں دیتا ہے۔ اللہ گواہ ہے، موقع بر موقع تسلیاں دیتا ہے اور غم دور کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا آپ نے نہیں سنی؟ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ تو کیا مطلب؟ جب دل میں خزاں چھا جائے اور دل کا گلشن برباد ہو جائے، تو اگر دل کی دنیا میں بہار اور چین چاہتے ہو تو رب کا قرآن پڑھو، سمجھ کے پڑھو، ایک ایک آیت سمجھو، زندگی میں انقلاب آئے گا۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو قرآن کی کئی آیتوں کی سیر کرواتا، لیکن کچھ تو بجلی نے بھی ہمارا جو ہے وہ سہارا جو ترتیب تھی وہ الٹتی ہے۔ بہرحال دعا گو ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن سے نسبت نصیب فرمائے، اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور موت تک سنانے کی، سننے کی، اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔